بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم ہستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے سب سے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا۔ ان کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ان کے خوش اخلاقی نے سب کے دلوں کو جیت لیا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ رستے سے گزر رہا تھا اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر تاکہ وہ دیکھ سکے اس کا بیٹا کہاں رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب ہونے لگی ہے۔ لڑکا شام کو گھر آیا۔ باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، اس نے اتنی دیر لگا دی، تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہنے لگا کیا تم پاگل آدمی ہو؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور سودا تمہارے پاس موجود نہیں ہے اور کہتے ہو کہ میں سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا بولا بابا یقین کے لیے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی جو تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا خرید لایا ہوں؟ باپ نے کہا چل چھوڑ رہنے دو، اور لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا، پھر موت کے قریب ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، بھاگا ہوا آیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھا ہے، اس وقت وہ موت کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو، جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے اپنا دیدار کرواتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنے دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں۔ لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ بولا جو کہ یہودی تھا، بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اگر کاشیانہ نبی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا سب مل کر اسے اٹھاؤ، اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم حسین کندھا دے رہی ہوں گی۔ آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں گے۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے، کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی سردی چھائی تھی، تکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ اب ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے، میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو برائے مہربانی دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے سے بہت سارے لوگ اصلاح ہو سکے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہے قلم تیرے ہیں۔ محمد نہ ہوتے تو خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔